موضوع الدرس الخطاب لأهل الكتاب والهدايات الإلهية سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا موسى بن عبيد قال حدثني زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني أنمار نزل ذات الركاء بأعلى النخل فبينه جالس على رأس بئر قد دل رجليه فقال حارس بن النجار: لا أقتلن محمدا صلى الله عليه وسلم. فقال له أصحابه: كيف يقتله؟ قال: أقول له أعطني سيفك فإذا أعطانيه قتلته به. قال: فأتاه فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم أعطني سيفك أشمه. فأعطاه إياه فرعدت يده حتى سقط السيف من يده. وقال رسول الله: سبحان الله بينك وبين ما تريد. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وقصة غورس بن الحارث مشهورة في الصحيح. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارک کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ آپ اللہ کا دین بیان فرمائیں، اللہ کی توحید کی دعوت دیں، اللہ کی وحی کو پورا پورا کامل مکمل امت تک پہنچائیں اور اس بات کا غم نہ کریں اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں. اور اللہ تبارک و تعالی جو کافرین ہیں یعنی کفر پہ جمے ہوئے ہیں، کفر پہ رہنا چاہتے ہیں، ان کو ہدایت نہیں دیتے، کیونکہ جب آدمی اپنا علاج کرانا ہی نہ چاہتا ہو تو کون علاج کرے گا؟ ہدایت اسی کو ملتی ہے جو طالب ہدایت ہو، جو ہدایت چاہتا ہو، ہدایت کی تلاش میں ہو. اس لیے اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا، جو میرے ملنے میں، میرے حصول میں، میری معرفت میں کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، پھر ہم ان کو راستے بھی بتلا دیتے ہیں. اب اس حدیث میں یہ ذکر آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں
غزوہ ذات بنی انمار، یاد رکھو، ایک ہوتا ہے غزوہ، ایک ہوتا ہے سریہ، ان دونوں میں فرق۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں کہ جس میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تشریف لے گئے، جیسے غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے کہ حضور خود موجود ہے، وہ غزوہ ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہ لے جائیں بلکہ صحابہ کی فوج بھیجے تو اس کو کہتے ہیں سریہ۔ تو اس لیے محدثین نے باقاعدہ الگ باب بیان کیے ہیں، سرایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ غزوات جس میں خود آقا نے شرکت فرمائی، اور سرایا یہ ہے کہ آپ نے خود تو شرکت نہیں فرمائی لیکن آپ نے فوج بھیجی، آپ نے جماعت بھیجی، آپ نے تیار کر، اس کو کہتے ہیں سریہ۔ تو یہ غزوہ ہے، غزوہ بنی انمار، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے۔ تو وہاں پر ایک آدمی تھا، بنی حارث خاندان سے اس کا تعلق تھا، اور وہ بنی نجار میں سے تھا، حارث میں بنی نجار۔ اچھا، حضور جہاں بیٹھے تھے تو کنویں کا کنارہ ہوتا ہے ایسے گول، تو حضور کنویں کے کنارے پہ بیٹھے اور پاؤں مبارک جو ہے وہ بھی کنویں میں لٹکائے ہوئے۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بھی تشریف فرماتے تھے کہ کنویں کے کنارے پہ بے تکلفی سے آ کے تشریف رکھی اور پاؤں مبارک جو ہیں وہ اندر لٹکا دی، جیسا کہ ایک صحیح حدیث مبارک میں واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے اور اس کے کنواں جو تھا اس کے کنارے پہ بیٹھ کے اپنے پاؤں لٹکا کے بیٹھ گئے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ایک تو پاؤں پانی کی ٹھنڈک کے اثرات بھی آتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر آئے، اجازت مانگی، حضور نے اجازت دے دی، تو سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو وہ بھی حضور کے داہنی جانب بالکل اسی طرح بیٹھے جیسے حضور بیٹھے تھے، انہوں نے بھی اپنے پاؤں مبارک جو ہے وہ کنویں میں لٹکا دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد گزری تو حضرت عمر نے اجازت مانگی رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نے اجازت دی، حضرت عمر نے سلام کیا اور آ کے حضور کے بائیں طرف کنویں پہ اسی طرح بیٹھے جیسے حضور بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی، یاد رکھو، کہ ابو بکر نے ایسا کیوں کیا اور حضرت عمر نے بھی ایسا کیوں کیا؟ ویسے بھی تو بیٹھ سکتے تھے نا، اسی طرح بیٹھے جیسے حضور بیٹھے ہیں۔ تو اس میں دو سبق علماء نے لکھا کہ اس میں دو سبق ہیں۔ ایک سبق تو یہ ہے کہ حضور کی ہر عمل کا، ہر قول کا، ہر فعل کا، ہر حال میں صحابہ کے اندر عشق تھا کہ جو حضور فرمائیں گے ہم اسی طرح کریں گے۔ تو اگر حضور کسی جگہ بیٹھے ہیں تو صحابہ بھی اسی طرح بیٹھے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما متبع سنت محمد مصطفیٰ تھے، جب حج کر کے تشریف لائے عرفات سے مزدلفہ کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ آپ نے اپنی اونٹنی روکی اور خادم سے کہا بھی اونٹنی کو بٹھاؤ اور مجھے لوٹا دو پانی کا۔ تو پانی کا لوٹا لے کے دور چلے گئے، وہاں جا کے ایسے بیٹھ گئے جیسے انسان قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہے، تھوڑی دیر بیٹھ کے واپس آ گئے، لوٹا بھی اسی طرح ہاتھ میں ہے۔ تو خادم حیران ہوا، اس نے کہا حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ اگر آپ کو پیشاب وغیرہ کی حاجت نہیں تھی پھر کیوں اونٹنی رکوائی، قافلے سے الگ ہوئے اور پھر یہاں سے لوٹا بھی لیا، وہاں گئے اور کپڑا تک بھی نہیں ہٹایا، ویسے جا کے بیٹھے رہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا کہ جب حضور حج کے بعد آئے کسی جگہ بیٹھ کے پیشاب فرمایا تھا، تو اب مجھے تقاضا تو نہیں تھا، لیکن ہم نے کہا میں اتباع تو کر لوں نا سنت محمد مصطفیٰ کی،
صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاں بیٹھے ہیں حضور چلو میں بھی بیٹھ تو جاؤں نا، اور جس غرض کے لیے اترے ہیں حضور میں بھی تو اترنا۔ اصل اس کی یاد رکھو یہی ہوتا ہے، یہی آج کل جھگڑا ہے جو لوگوں میں سمجھ نہیں آتا، یا تو ضد ہے اور یا سمجھنا نہیں چاہتے، یا بالکل اللہ نے مہر لگا دی ہے کہ کوئی حق بات اندر جاتی نہیں۔ اللہ کے بندے یاد رکھو جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہوگی، حضور کا عشق نہیں ہوگا، حضور سے پیار نہیں ہوگا، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ لیکن حضور سے محبت کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے؟ بس یہی بات اگر آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے نا تو آپ 1 کروڑ بدعت سے بچ جائیں۔ بھائی حضور کی محبت تو ایمان ہے، یعنی حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی آدمی مومن بن ہی نہیں سکتا حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، جب تک مجھے اپنی ذات سے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، ساری مخلوق سے زیادہ محبوب نہ سمجھے وہ مومن ہی نہیں ہے۔ تو مجھے یاد ہے میں کافی دنوں کے بعد والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو ملنے کے لیے آیا عمرے کے ارادے سے۔ تقریباً 4-5 سال کا درمیان میں واقفہ تھا کہ میں نہیں آ سکا۔ والد صاحب یہاں تھے اور میں اپنے ملک میں تھا۔ میں آیا تو بہرحال ظہر کی نماز ہو چکی تھی۔ والد صاحب رحمت اللہ علیہ باب اجیاد سے نکل کر محلہ اجیاد میں ان کی رہائش ہوتی تھی، اسی طرف جا رہے ہیں۔ تو میں نے بھی سوچا کہ چلو عمرہ بعد میں دیکھا جائے گا، بعد میں کر لیں گے، کوئی جلدی کرنا ضروری تو نہیں ہوتا، افضل یہی ہے کہ آنے کے بعد عمرہ کرو، لیکن اگر دیر ہو جائے احرام باندھے رکھو، چاہے 2 دن بھی گزر جائے کوئی بات نہیں۔ تو میں نے جلدی سے چلتے ہوئے والد صاحب کی بغل میں کتاب تھی، میں پیچھے سے پہلے میں نے وہ کتاب ایسے یعنی کھینچی، کھڑے ہو گئے، کیا بات؟ میں نے کہا حضرت کتاب مجھے دیں میں آپ کو پہنچا دوں۔ کہتے ہیں بھائی دیکھو بات سنو، مجھے تنگ نہ کرو، مسئلہ پوچھنا ہے تو پوچھ لو، ورنہ جاؤ اپنا کام کرو۔ اب میرے دل میں تو یہی کہا نا کہ ناراض ہیں، 4-5 سال جو میں نہیں آیا، حضرت بلاتے رہے اور میں نہیں آ سکا۔ حضرت دل چل پڑے تو میں نے پھر حجت کر کے کتاب یعنی بغل سے ایسے پیچھے سے کھینچنا چاہیے، پھر کھڑے ہوئے میں نے تمہیں کہا کہ کیوں میرے پیچھے پڑے ہوئے؟ میں نے کہا حضرت میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں، کیا فرق پڑتا ہے، کیا روز تم پہنچاتے ہو، جاؤ اپنا کام کرو۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ ناراض ہیں، حضرت پھر چل پڑے، میں پھر پیچھے چل پڑا۔ آگے جب میں نے دیکھا تو یہ راستہ جو تھا دھوپ تھی، آگے بازار شروع ہو جاتا تھا جہاد کا، اس میں سایہ تھا، گرمی کے دن تھے، تو اس جگہ جا کے پھر میں نے کتاب پکڑی۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ میں نے کہا حضرت آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ تو میں نے بتلایا، انہوں نے کہا حضرت میں محمد مکی ہوں۔ پھر مجھے سینے سے لگایا، رونے لگ گئے، آنسو بہنے لگ گئے، بڑی دیر تک سینے سے لگائے رکھا۔ اس کے بعد پھر چلے، پھر کتاب بھی مجھے دے دی، اور مجھے یاد ہے فرمایا کہ بھائی میں تو فقیر آدمی ہوں، ہر چیز چھوڑ دی، زندگی میں چھوڑ دی، اپنے منشے سے چھوڑ دی۔ اب میں تو راستے میں سے کوئی ایک دہی کی پیالی لے لوں گا، ایک روٹی لے لوں گا، اسی سے کھا لیتا ہوں، گھر میں کھجور پڑی ہے، 1-2 دانے کھجور کے کھا لوں گا۔ تم تو بابا بڑے آدمی ہو اور تم نے جو کھانا ہو مجھے بتاؤ، پیسے میں دیتا ہوں، لیکن اپنا ہوٹل پہ لے آؤ۔
میں نے کہا حضرت کوئی بات نہیں، آپ جو کھائیں گے میں بھی وہی کھا لوں گا، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ خیر چلے گئے۔ اللہ کی قدرت ہے، وہ ہم جس گلی میں ہمارا گھر تھا نا جی، تو سامنے والی بلڈنگ جو ہے وہ 4-5 منزلہ تھی، یہ والد صاحب کا گھر تو 1 منزل تھا۔ تو عبد السلام ہوتے تھے، بنگلہ دیش کے تھے، بنگالی تھے، لیکن ان کا باپ دادا پر دادا کوئی سعودی عرب ایسا اصل بنگال سے تھے۔ عبد السلام مولوی کہلاتے تھے، بہت بڑے تاجر تھے۔ ان کی بیٹیاں اوپر سے شاید دیکھ رہی تھیں، تو انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تو انہوں نے پہچانا مکی صاحب آئے ہوئے ہیں۔ میں حیران میں، اور جلدی سے فوراً انہوں نے اپنے نوکر کو دیا اتنا بڑا دسترخوان اور بہترین قسم کے کھانے، اور کنڈی کھٹکھٹائی تو اس نے کہا کہ شیخ یہ بیت عبدالسلام نے مکی صاحب کے لیے کھانا بھیجا ہے۔ کہنے کہ بھائی تم بڑے آدمی ہو، اپنی قسمت بھی ساتھ لے آئے، ہم تو فقیر لوگ ہیں بابا، اس پہ گزارا کر رہے ہیں۔ خیر کھانا کھایا تو میں یہ کہنے لگے کہ میں یہ بات تمہیں نہ بتاتا، یہ میرے اللہ کے ساتھ ایک راز تھا، لیکن میں اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہارے دل میں کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ فرمانے لگے کہ میں مدینہ منورہ میں ریاض الجنہ میں سیدہ عائشہ کے استوانے کے ہمیشہ وہیں بیٹھتے تھے 2 مہینے، رجب اور شعبان۔ عصر کو جاتے حرم میں پھر عشاء پڑھ کے آتے۔ کہنے وہیں میں بیٹھا تھا تو یہ حدیث میرے دماغ میں آئی کہ لا یؤمن احدکم، حضور فرماتے ہیں تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ساری دنیا سے مجھے پیارا نہ سمجھو، والدین سے، اولاد سے، ساری مخلوقات سے۔ تو میرے دل میں مان خیال آیا کہ یار میرا تو ایک ہی بیٹا ہے اور ایک ہی بیٹی ہے، اور میں تو اکثر مکی کو یاد کرتا رہتا ہوں، اس کا معنی یہ ہوا کہ میں تو ابھی مسلمان بھی نہیں ہوا، میرا تو ایمان بھی نہیں رہا۔ جب وہ مجھے یاد آتے ہیں مدینے میں رہنے کے باوجود، تو حضور پھر آپ تو نہ رہے نا کہ میں ریاض الجنت میں بیٹھا ہوں اور مجھے مولوی مکی یاد آ رہا ہے۔ ایک میری اولاد ہے بڑھاپے کی، کہتے ہیں جب یہ آیا تو میں نے 2 رکعت پڑھی، توبہ کی، استغفار کیا، عشاء کے بعد صلاۃ و سلام پڑھے، اس کے بعد قبلہ رخ ہو کے میں نے رو کے دعا مانگی کہ یا اللہ ساری زندگی میں نے تیرے نبی کی حدیث پڑھائی ہے، 80 سال میری عمر ہو گئی حدیث پڑھاتے پڑھاتے، لیکن ابھی بھی تو مجھے اپنی اولاد یاد ہے، ابھی تو میرا ایمان مکمل نہ ہوا نا۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے موت آئے گی تو اس وقت بھی میرا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ فرمایا مولوی مکی وہ دن اور آج کا دن اللہ نے تیری اور تیری بہن کی شکل میرے دل سے اٹھا لی، مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ مولوی مکی کون ہے اور میری بیٹی کون ہے۔ کہنے لگا یہ نہ سمجھنا کہ باپ بوڑھا ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا، اپنے علاقے کے کسی بندے کے بارے میں پوچھو میں تمہیں بتاتا ہوں، لیکن تیری شکل اور تیری بہن کی شکل میرے دماغ میں نہیں۔ اس دن سے اللہ نے میری فریاد سن لی ہے، اور پھر اس لیے میں نے تمہیں پہچانا بھی نہیں کہ تم کون ہو۔ تو اللہ کے بندے، محبت کے بغیر تو آدمی مومن بھی نہیں ہو سکتا، لیکن خدا کے لیے سمجھو کہ محبت رسول کا معنی کیا ہے۔ وہ ہماری محبت نہیں ہوگی کہ ہم چراغ جلائیں، جلوس نکالیں، جھنڈیاں لگائیں، محبت نہیں، محبت وہ ہوگی جو اللہ کہیں گے، بس یہی ایک بات سمجھ لو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہ قرآن ہے، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، دیوبندی بریلوی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حنفی شافی مالکی حنبلی کا مسئلہ نہیں، قرآن ہے، نص قطعی ہے کہ میرے محبوب کہہ دو
ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اب اللہ کو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ مل سکتے ہیں تو محبت کیسے ہو؟ فرمایا فاتبعونی، آپ کہہ دیں کہ میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ اسی طرح فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ اور کسی جگہ فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ اللہ نے بتلا دیا کہ محبت کا معنی اتباع ہے، محبت کا معنی اطاعت ہے، محبت کا معنی فرما برداری ہے، محبت کا معنی حضور کے نقش قدم پہ چلنا ہے، محبت کا معنی فرمان رسول پہ عمل کرنا ہے۔ یہ محبت ہے، یہ عشق ہے۔ اسی لیے صحابہ کامیاب ہوئے، جو حضور نے فرمایا، جو حضور نے کیا ہے قولن عملاً فعلاً تقریراً، اس پہ صحابہ نے اپنی جانیں قربان کر دی۔ کسی صحابی نے جھنڈیاں نہیں لگائی، کسی صحابی نے حضور کا عرس نہیں منایا، کسی صحابی نے حضور کی قبر پہ غلاف نہیں چڑھایا، کسی صحابی نے حضور کی قبر مبارک پہ پھول نہیں ڈالے، کسی صحابی نے حضور کے جنازے کے بعد دعا نہیں کی، کسی صحابی نے حضور کی قبر پہ کھڑے ہو کے اذان نہیں دی، کسی صحابی نے اذان سے پہلے صلاۃ و سلام نہیں پڑھے۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ یہ اتباع رسول کے خلاف ہے، یہ اطاعت رسول کے خلاف ہے، یہ عمل رسول کے خلاف ہے، اور جو چیز حضور کے عمل کے خلاف ہے وہ بدعت ہے، اور بدعت کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہم نے محبت کے بھی اپنے پیمانے بنا رکھے ہیں۔ ہم نے محبت کا معنی یہی کیا ہے کہ سال میں 12 ربیع الاول کو میلاد مناؤ تاکہ حضور کی برتھ ڈے منائی جائے۔ اب ہم نے اس میں بھی ترقی کر دی ہے ماشاءاللہ، جیسے انگریز اپنی برتھ ڈے یا بچوں کی برتھ ڈے پہ کیک کاٹتے ہیں، اب ہم حضور کی برتھ ڈے پہ بھی کیک کاٹتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا کیسے؟ اور برسی مناتے ہیں، عرس کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اصل کیا ہے، یہ بھی اپنے آپ کو اصل میں عشق ہے، محبت ہے، لیکن پٹڑی غلط ہے۔ دیکھو نا، بیوی سے کوئی محبت کرے اور اس کی محبت میں مجنون ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، پاگل ہو جائے، فرزانہ ہو جائے، اور کہے میں تمہارے ساتھ ایسی محبت کرتا ہوں جیسے تم میری ماں ہو، تو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے وہ حرام ہو جائے گی۔ زہار ہو جائے گا، انت علیہ کا ظہر امی۔ تو محبت کب ہوگی کہ ماں کو ماں کا درجہ دے، بیٹی کو بیٹی کا درجہ دے، بہن کو بہن کا درجہ دے، بیوی کو بیوی کا درجہ دے، ولی کو ولی کا درجہ دے، نبی کو نبی کا درجہ دے، خدا کو خدا کا مقام دے۔ اگر نبی کو خدا بنا لیا تو پھر نبی کہاں رہا؟ پھر کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ اگر حضور خدا ہے یا خدا کے نور کا ٹکڑا ہے اور تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ لباس بشری ہے، اندر سے تو نوری ہے، اگر یہ محبت ہے نا یہ سیدھی انشاءاللہ جہنم لے جائے، کیونکہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ میں نے جتنے رسول بھیجے ہیں وہ مرد بھیجے ہیں اور انسان بھیجے ہیں، وما ارسلنا قبلک من رسول الا رجال، ہم نے محبوب آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہیں کوئی عورت نہیں بھیجی،
کوئی جن نہیں بھیجا، کوئی فرشتہ نہیں بھیجا، الا رجال، مرد بھیجے ہیں اور انسان بھیجے. اور اللہ فرماتے ہیں محبوب اعلان کر دو انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح انسان ہوں. اعلان کر دو قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، کہ میں بشر ہوں، انسان ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. اعلان کر دو. اب اس کے بعد بھی آدمی کہے کہ نہیں وہ تو نور ہیں اور اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے اور ظاہری لباس بشری ہے، اندر سے نوری ہے، تو نعوذ باللہ 1400 سال گزر گئے، یعنی ابھی تک ہمیں پتہ نہیں ہم نور والے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ بشر والے نبی کا کلمہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کہتے کچھ نہیں کہتے. بغیر کسی اصلیت کے یاد رکھو، مثلاً انگوٹھے چومے جاتے ہیں، یہ کس نے حکم دیا ہے؟ قرآن نے. اللہ نے فرمایا میرے نبی کا نام آئے انگوٹھے چوما کرو. حضور نے فرمایا ہے کہ میرے نبی کا نام آئے تو انگوٹھے چوما کرو. کبھی صحابہ نے انگوٹھے چومے ہیں. ایک جھوٹی روایت بناتے ہیں حضرت ابو بکر کے بارے میں جس کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہے، کوئی روایت ہی نہیں. ایک بناتے ہیں آدم علیہ السلام کی کہ انہوں نے چوما تھا. اس لیے میرے عزیز اب دیکھیں تو بات کہاں سے نکلی کہ حضرت ابو بکر کیوں بیٹھے اسی طرح کہ اتباع رسول ہو جائے. ایک اور دوسرا مسئلہ یہ نکلا کہ حضور بیٹھے ہیں خوشی کے لیے، راحت کے لیے، تھوڑا سا یعنی ریلیکس ہونے کے لیے، اور اگر ہم آگے ادب ہو کے بیٹھ گئے تو پھر حضور کو بھی ادب سے بیٹھنا ہوگا، تو حضور کا وہ بے تکلفی جو ہے وہ تو ختم ہو جائے گی نا. نہیں، ہم بھی اسی طرح بیٹھ گئے تاکہ حضور بے تکلف ہو کے بیٹھے رہیں، حضور کو تکلیف نہ ہو. نا اگر ابو بکر آگے آگے بیٹھ جاتے ادب سے، حضرت عمر بھی، تو حضور بھی سیدھے ہو کے پھر بیٹھتے. تو وہ حضور جو آرام کے لیے تشریف لائے تھے، جو سکون کے لیے آئے تھے، وہ تو سکون نہ ملتا نا. تو حضرت ابو بکر نے کہا نہیں اسی طرح بیٹھ جاؤ تاکہ حضور کو احساس ہی نہ ہو، بے تکلفی سے بیٹھے رہے. اچھا اللہ کی شان دیکھو. اب تھوڑی دیر گزری تو حضرت عثمان آئے رضی اللہ. جب صحابی کا نام آئے کہا کرو رضی اللہ. اور یار کم سے کم یہی تو عمرے میں ایک مسئلہ سیکھ جاؤ، حضور کا نام آئے تو درود شریف پڑھا کرو. کسی دوسرے پیغمبر کا نام آئے تو صلاۃ اللہ وسلام اللہ علیہ یا علیہ الصلاۃ والسلام پڑھا کرو. صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ پڑھا کرو. اللہ کے ولی کا نام آئے تو رحمت اللہ علیہ پڑھا کرو. تو کم از کم یہی ایک مسئلہ تو سیکھ لو. اور جب سیڑھیوں پہ اوپر جاؤ تو کہو اللہ اکبر، اور سیڑھیوں پہ نیچے جاؤ تو کہو سبحان اللہ. یہ صرف 2-3 مسئلے یاد کر لو، چلو عمرے میں کچھ تو مل گیا نا. اور اگر آپ جیسے تشریف لائے تھے ماشاءاللہ، پہلے بھی داڑھی مڈاتے تھے وقت عمرے کے بعد بھی مڈا رہے ہیں ماشاءاللہ، پہلے بھی رشوت کھاتے تھے، اب کچھ زیادہ ریٹ بڑھا دیا ہے کہ عمرے اور حج کا خرچہ بھی تو نکالنا ہے. پہلے بھی آپ بینک سے سودی کاروبار کرتے تھے، اب بھی آپ سودی کاروبار کرتے ہیں، تو پھر یہ سمجھ لو کہ میں میلے پہ آیا تھا، عمرہ شمرہ کوئی نہیں. عمرہ قبول ہوتا تو میرے اندر تبدیلی آتی، میں تبدیل ہوتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب تم نے نہیں دیکھا یار ہماری اب تو پارٹیاں بن گئی ہیں نا ماشاءاللہ، کسی کی سبز پگڑی ہے، کسی کی کالی پگڑی ہے، کسی کی گول ٹوپی ہے، کسی کی اونچی ٹوپی ہے، کسی کی واسکٹ ہے، کسی کی کوٹ ہے. یہ اچھا سارے خلیفے مرید بھی اسی طرح پہنتے ہیں، تو تم بھی تو کم سے کم حضور کی طرح پہن لو. صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اپنے کپڑوں کو ٹانک کے خود لگاتے. ہمارے پیروں نے بھی کبھی لگایا؟ ان کو تو مٹھیاں بھی لڑکیاں بھرتی ہیں. اچھا بوڑھی کو بھی نہیں بھرنے دیتے، نوجوان کو، تاکہ ذرا
طاقت ملے نا پیر صاحب کو، کرنٹ لگتا ہے نا، نوجوان لڑکی کا ہاتھ لگے گا تو کولامین کا انجیکشن لگ گیا نا۔ انا للہ و یہ تیر نہیں ہے یار، دیکھو جو مرضی ہے مجھ پہ فتوا دو، یہ دجال ہیں، یہ غدار ہیں، یہ مردار ہیں، یہ محمد مدنی کی وراثت کے حقدار نہیں ہیں، جو مرضی آئے کہتے ہیں۔ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، علامہ اقبال اسی لیے رو گیا، وہ کہتا ہے میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے بند۔ کہتا ہے یہ تو وارث بن گئے نا، بس یہ بھی تیر بن گئے۔ یاد رکھو میراث میں تیری نہیں ملتی، وہ صلاحیت سے ملتی ہے، قابلیت سے ملتی ہے، اور پسنا پڑتا ہے، مٹنا پڑتا ہے۔ اس لیے پہلے اولیاء اللہ اپنی صحبت میں رکھتے تھے، باقاعدہ رگڑا نکالتے تھے، مجاہدے کرواتے تھے، رنگ لاتی ہے ہلا پتھر پہ پس جانے کے بعد، جتنا مہندی کو زیادہ پیسیں گے اتنا رنگ نکلے گا۔ وہ پہلے باقاعدہ رنگ نکالتے تھے، اس کا مجاہدہ کرا کے اس کے نفس امارہ کو ختم کر دیتے تھے، نفس لوامہ پہ لاتے تھے، پھر نفس مطمئنہ پہ لاتے تھے، پھر نفس ملہمہ پہ لاتے تھے، پھر نفس راضیہ پہ لاتے تھے۔ اللہ اپنا اولیاء کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا بہت بڑا لنگر تھا، تو تقریباً 3000 3500 2500 مہمان روز ہوتے تھے۔ سنجر کا بادشاہ جو تھا اس کو پتہ چلا تو اس نے کہا بھی حضرت کا اتنا بڑا لنگر ہے، تو اس نے باقاعدہ ایک دستاویز لکھی کہ آپ کو یہ صوبہ نیمروز کا جو علاقہ ہے اس کا پورے صوبے کا زمین اور جائیداد اور آمدنی سب میں آپ کے نام لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو لنگر کے لیے تکلیف نہ ہو۔ وہ آیا، حضرت نے پڑھا، اس کے پیچھے لکھا کہ جب سے اللہ نے مجھے نیم شب کی دولت سے نوازا ہے مجھے نیم روز کے صوبے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ولی اللہ تھے، یہ ولی کون کہتا ہے؟ یہ تو بزرگوں کے نام پہ کلنک کا ٹیکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب سے اللہ نے مجھے تہجد کی دولت بخشی ہے مجھے تمہارے نیم روز کے صوبے کی جائیداد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو پیسے کمانے والے لوگ ہیں، یعنی اتنی مخلوق عقل کی اندھی ہو گئی ہے کہ بزرگ کا عرس ہے اور سرکس لگی ہوئی ہے، بزرگ کا عرس ہے اور باقاعدہ تھیٹر لگی ہوئی ہے، ڈانس ہو رہا ہے، قوالی ہو رہی ہے، مجرا، اس کا ثواب ملے گا مرشد کو؟ یار اتنی اندھی ہے مخلوق۔ بھائی قرآن ہو، حدیث ہو، پڑھاؤ، 200 علماء اکٹھے کرو، سارا دن قرآن پڑھیں، سارا دن حدیث پڑھیں تاکہ حضرت مرشد کو ثواب پہنچے۔ تو اس لیے بہرحال یاد یہ عشق رسول ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے تو یاد رکھیں کہ ایسے جیسے کنواں تھا، اب حضور تو ایسے بیٹھے ہیں، ابو بکر دائیں ہیں، عمر بائیں بیٹھے ہیں، اب اس کنارے پہ جگہ کوئی نہیں بچی، حضرت عثمان سامنے حضور کے سامنے آ کے اسی طرح پاؤں لٹکا کے بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آج جیسے بیٹھے ہو نا میری قدرت بھی فیصلہ کر چکی ہے، قبر میں بھی اسی طرح بیٹھو گے، ابو بکر تیرے دائیں ہوگا، عمر بائیں ہوگا، عثمان سامنے بقیع میں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ دعا کرو اللہ خاتمہ ایمان پہ کر۔ کچھ نہیں کر سکتے ہو یار، دعا تو کیا کرو۔ اب لوگوں نے تو ایک مسئلہ اور بھی سیکھ رہے، حضرت دعاؤں میں یاد رکھنا، میں نہ کروں دوبارہ کہ دعاؤں میں یاد رکھوں گا۔ اور دعا لی جاتی ہے۔ ایسا کام کرو، ایک بزرگ کے بعد ایک بندہ کیا، کہنے لگا حضرت دعا کر دے، پر میں بھائی کوئی ایسا کام کرو کہ خوش ہو کے تیرے لیے دعا نکلے۔
اور اگر تم میری بد دعا لینا چاہتے ہو تو کوئی ڈنڈا سنڈا مارو میرے سر پھاڑ دو میرے دل سے تیرے لیے بد دعا نکلے. تو دعا بھی لی جاتی ہے، بد دعا بھی لی جاتی ہے، کہنا کوانا رواج بن گیا ہے. تم اپنے لیے دل سے دعا نہیں کرتے ہو تو میرے لیے کہاں سے کرو گے؟ اتنے دن سے آئے ہو، کسی کو 8 دن، کسی کو 10 دن مکے میں، مدینے پاک میں، کبھی آپ کو رات کو رونا آیا ہے تہجد کے وقت؟ رو رو کے اللہ سے مانگا ہے، آنسو نکلے، دل نرم ہوا ہے، بدن پہ کپ کی تاری ہوئی ہے، بال اللہ کے خوف سے کھڑے ہوئے ہیں؟ نہیں ہے تو بس مانا کہ تم نے تو اپنے لیے بھی دعا نہیں مانگی. تو رسم ہے اللہم صلی علی محمد، بس اتنا. ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ مکے میں دعا مانگو اور منظور نہ ہو، طواف میں دعا مانگو اور منظور نہ ہو، حجر اسود پہ دعا مانگو اور منظور نہ ہو، ملتزم پہ دعا مانگو منظور نہ ہو، مقام ابراہیم پہ دعا مانگو منظور نہ ہو، حتیم میں دعا مانگو منظور نہ ہو. کیا کہہ رہے ہو؟ یہ تو وہ مقام ہے کہ اماں نے دعا نہیں مانگی، صرف دوڑی ہے تو جبریل لا کے اسے پر مارا ہے اور زمزم کا چشمہ نکلا ہے. تم بھی ذرا وہ بےتابی پیدا کرو نا میری بہن. تم تو سارا دن مارکیٹنگ کرتی ہو، شاپنگ کرتی ہو ماشاءاللہ، یا برگر کھا رہی ہو یا پیزے کھا رہی ہو، ہوگا کچھ نہیں. وہ ٹھیک ہے، میلہ تھا، آئے تھے، رونق میلہ دیکھا، چلے گئے. حضور کا فرمان سچا ہے. حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت پہ مولوی اس لیے حج اور عمرے کریں گے کہ شہرت ہو کہ فلاں مولوی نے جی 50 حج کیے تھے، اور فرمایا بڑے آدمی کریں گے سیر و تفریح کہ یورپ نہ گئے، چلو یار اس دفعہ یہ مکہ مدینہ بھی دیکھیے یہ کیا ہے. اور درمیانہ طبقہ جو ہے وہ تجارت کے لیے حج عمرہ کرے گا، وہاں سے کچھ چیزیں لے آئے گا، بیچ دے گا، یہاں سے لے جائے گا، وہاں بیچ دے گا، ٹکٹ بھی نکل آیا، خرچہ بھی نکل آیا. لوگوں کا سبحان اللہ، کتنے حضور اللہ کو پیارے ہیں. ہر سال جی اللہ بلا لیتا ہے، بڑا اللہ کا پیارا ہے. ابو جہل جی یہاں رہتا تھا، وہ بھی پیارا تھا. کیا تم لوگوں نے مسئلے بنا رکھے ہیں؟ بڑا اللہ کا پیارا ہے، کہاں سے پیارا ہو گیا ہے؟ ابو جہل تو پیدا ہی سے ہوا، اس کو تو گھٹی بھی زمزم کی لگائی گئی. ابھی لہب بھی یہیں پیدا ہوا، اتبا ہوتا ہے شہبہ ربیعہ یہیں پیدا ہوئے، ولید بن المغیرہ یہیں پیدا ہوا. میرے مدی کے سارے دشمن مکے میں پیدا ہوئے، ساری زندگی مکے میں ہے، مکے کے سردار رہے. اس سے کیا ہو جائے گا؟ ہاں جی سبحان اللہ جی. اللہ میاں جی ہر سال بلا، حضرت آپ حرام کھاتے ہیں تو اللہ میاں نہیں بلاتے ہیں، تم کاروبار کے لیے آتے ہو. اچھا جو یورپ جاتے ہیں ہر سال، ان کو بھی اللہ میاں یورپ بلاتے ہیں. جو امریکہ کی سیر پہ جاتے ہیں، سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں، جو بینکاک جاتے ہیں، جو لاس اینجلس جاتے ہیں، جو بڑے بڑے مقامات پہ جا کے گیمبلنگ کرتے ہیں، جوئے کھیلتے ہیں، ان کو بھی اللہ میاں بلاتا ہے. چھوڑو بس، تماشا بنایا ہوا ہے. اتباع رسول کا نام عشق محمد مصطفیٰ ہے. بس ایک موٹی بات یاد کر کہ ہر قدم جو اٹھے وہ سنت محمد مصطفیٰ، وہ ولی ہیں، اور اس کے پاؤں کی جوتے جو ہیں نا وہ ہمارے سر کا تاج ہے. باقی یہ مداری جو ہیں ان کو میں نہیں مانتا، نہ پیر مانتا ہوں، نہ مرشد مانتا ہوں، نہ کوئی ان کو اچھا بندہ مانتا ہوں. اللہ اکبر. اسی لیے ایک شاعر نے کہا تھا مسجدوں، مندروں، گرجاؤں، کلیساؤں میں نور ایمان کے اجالے میں اندھیرے دیکھے، مولوی پادری پنڈتوں کے حسین روپوں میں ظالموں جادروں صفاق لٹیرے دیکھے. یار اب تیری دنیا کو بہت غور سے دیکھا. یہ تو وہ لوگ ہیں، چھوڑو. اور جو ولی اللہ ہے وہ کبھی نہیں بتاتا
خوشبو خود آتی ہے، پھول نہیں کہتا کہ مجھ میں خوشبو ہے۔ کبھی گلاب نے آپ کو بلایا ہے کہ ادھر آؤ ادھر آؤ میری خوشبو سنو؟ خوشبو خود بتاتی ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا عشق بتانا نہیں پڑتا، خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے۔ مشک جتنا چھپاؤ چھپتا نہیں ہے، خوشبو خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے۔ جو اولیاء اللہ ہیں ان کے چہرے پہ، ان کی باتوں میں، ان کے نور ایمان کے جلوے میں اتنی کشش ہوتی ہے کہ بندہ دیکھتے سمجھ جاتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے۔ باقی یہ جبے شبے پہننے سے بزرگیاں نہیں ملتی کہ بڑے بڑے جبے پہن لو اور کبھی کپڑے پہن لو اور کبھی کیا کرو اور ڈرامے کرو اور جھوٹ بولو، جھوٹے قصے بیان کرو، جھوٹی بزرگیاں کرام۔ ایک نے مجھے خود کہا مکے شریف میں، کہتا ہے حضرت اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اس عاجز کے ہاتھ سے 2000 کافروں نے کلمہ شریف پڑھا ہے۔ میں نے کہا حضرت ان میں سے کوئی 2-4 کے ایڈریس تو مجھے دے دیں، میں ان کو ملنے جاؤں گا۔ 9 مسلم ہے نا، ان کے تو گناہ معاف ہو گئے نا، اب تو گناہوں سے وہ پاک ہے نا، ذرا 2-4 کے ایڈریس، وہ ایڈریس تو رجسٹر میں لکھے ہوئے ہیں، 7 تو نہیں ہوئے، کسی کا تو نام آتا ہوگا نا، 2000 میں 2 کا نام تو آتا ہوگا نا آپ کو۔ کعبہ شریف میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا جھوٹ بولتے ہو، میرے نزدیک ابھی تک تم مسلمان نہیں ہوئے، تمہارے ہاتھ پہ کیسے لوگ مسلمان ہو گئے؟ پھر آرام سے چپ کر کے انہوں نے کہا میرے نزدیک تو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا، تو شرک کرتا ہے، تم جا کے حضرت علی ہجویری کی قبر پہ سجدے کرتا ہے، تو اسے داتا سمجھتا ہے۔ جو انسان کو داتا مانے اس سے بڑا کافر اور مشرک کون ہوتا؟ خدا کا خوف کریں۔ ہم یہ حضرت علی ہجویری کی کسی کتاب میں دکھا دیں، ہم نے کہا ہو کہ مجھے داتا کہنا، وہ تو اللہ کے ولی تھے، وہ تو سب کو چھوڑ کے تیری ہدایت کے لیے تیرے ملک میں گئے تھے، ساری زندگی انہوں نے عبادت کی ہے، توحید بیان کی ہے، حضور کی رسالت اور عشق بیان کیا ہے، اور لوگوں کے دلوں کی مجھائی کی ہے، صفائی کی ہے، ان کو تزکیہ اور احسان کے مقام پہ پہنچایا ہے۔ وہ تو وہ لوگ تھے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، بڑے بڑے لوگ۔ اور یہ دنیا خالی نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا، اور جو اخباری ہیں، درباری ہیں، چینل کی پیداوار ہیں، یہ مداری ہیں، یہ بھی نہیں ہیں۔ ان کو کیا ضرورت ہے چینل پہ آ کے پروپیگنڈے کریں؟ ان کو کیا ضرورت ہے کہ جی جس نے دوست نہ ملتا ہو، شادی نہ ہوتی ہے، اولاد، سارے کام وہی ایک بزرگ کرے گا، سنیاسی بابا، بنگالی بابا، پتنی کون، چور بابا، کوئی ڈاکو بابا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب دیکھیں گے اس بندے نے کیا کہا، کہتے ہیں لأقتلن محمدن، میں حضور کو قتل کروں گا۔ اور یاد رکھو حضور کے عاشق بنو گے تو مار کھانی پڑے گی، پھر حلوہ نہیں ملتا، پھر پتھر ملتے ہیں، پھر طائف میں پاؤں زخمی کرانے پڑتے ہیں، پھر مقام احد میں دندان شہید کرانے پڑتے ہیں۔ اگر توحید کے علم بردار بنو گے تو لوگ وہابی بھی کہیں گے، لوگ منکر بھی کہیں گے، لوگ مردود بھی کہیں گے، لوگ تمہارے کپڑے اور بسترے اٹھا کے مسجدوں سے باہر بھی پھینکیں گے کہ مسجد پلید ہو گئی ہے۔ کتا ہے تو پلید نہیں ہوتی، کوئی دین والا آ جائے تو پلید ہو جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ان ساروں کیسے قتل ہو؟ نے کہا نا اطلب من السیف، میں آپ سے تلوار مانگوں گا، اور آپ کی تو طبیعت ایسی ہے کہ کبھی انکار نہیں کرتے۔ یہ بھی مانتا ہے کہ حضور کی سخاوت کا یہ عالم ہے کہ دشمن بھی کچھ مانگے تو دے دیتے ہیں، تو جب دے دیں گے تو میں قتل کر دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، حضور کی خدمت میں آیا، کہنے لگا آتنی السیف یا رسول اللہ، میں آپ کی تلوار لینا چاہتا ہوں۔ حضور نے تلوار پکڑا دی، تلوار پکڑی تو ہاتھ کانپتے کانپتے تلوار گر گئی۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ 1,00,000 تلواریں لے کے آ جائیں،
اللہ یعصمک من الناس، تیری حفاظت تیرا رب کرے گا. میرا مدنی اسی مکے میں نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل بدبخت گزرا. حضور نے جب سلام پھیرا تو کہتا ہے اللہ یا محمد، میں قسم کھاتا ہوں محمد مصطفیٰ آئندہ نماز نہ پڑھنا حرم میں آ کے اس جگہ پہ، اگر پڑھو گے لا تأن راسک نعوذ باللہ، میں آپ کا سر مبارک کو کچل ڈالوں گا. حضور چپ کر کے سنتے رہتے. اللہ کے نبی کو کتنا دکھ ہوا. دوسرے دن ابو جہل نے دیکھا کہ حضور اپنے وقت پہ اپنے مقام پہ اسی جگہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. بدبخت نے اتنا بڑا پتھر اٹھایا، ظلم بڑا ابو جہل بڑا لمبا تڑنگا 6 فٹ کا بندہ تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. پتھر اٹھا کے آیا اور ارادہ یہ کیا کہ جب حضور سجدے میں جائیں گے اتنا پورا پتھر مار کے آپ کے سر مبارک کو کچل ڈالوں گا. حضور کے جب قریب آیا تو پھر الٹے پاؤں چلنے لگ گیا، چلتے چلتے پتھر بھی گر گیا اور ایسے کانپ رہا ہے. سارے کفار تماشا دیکھنے کا ماں بھی گیا یا ابا الحکم کیا ہو گیا تمہیں؟ کہتے اللہ ہے بینی و بینہ خندقا من نار، حضور کے اور میرے درمیان میں ایک آگ کا دریا بہ رہا تھا اور حضور کے سامنے 2 شیر منہ کھول کے کھڑے ہوئے تھے، اگر میں قریب جاتا تو مجھے کھا جاتا، اس لیے میں ڈر کے مارے پیچھے ہٹا. حضور نے فرمایا واللہ لو دنا منی، ابھی اس کا نصیب باقی تھا. فرمایا آج اگر ابو جہل میرے قریب آتا لختطف الملائکہ، اللہ کے فرشتے اس کی بوٹی بوٹی کاٹتا. تو اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا کہ واللہ یعصمک من الناس. تو اس لیے علماء طلباء خطباء یاد رکھو، اللہ کی توحید بیان کرو، حضور کی شان بیان کرو، صحابہ کی عظمت بیان کرو، اولیاء کی کرامت بیان کرو، حق پہ ڈٹ جاؤ، کسی سے نہ ڈرو، کوئی تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے. واللہ اعلم. النبی اولا بالمؤمنین، یعنی حضور ٹھیک ہے بالکل تمام امت کے باپ ہیں، تمام امت سے افضل ہیں اولا. یہی تو میں ابھی مسئلہ بیان کر رہا ہوں نا کہ آپ سے محبت اتنی ہو کہ ساری کائنات سے زیادہ ہو. اولا کا معنی یہ تو نہیں ہوتا کہ خدا ہو گئے. میری 3 بویں امید سے یعنی حاملہ ہے، اللہ ان کو اولاد صالحہ عطا فرمائے. اور جتنے لوگ ہیں جو لاولد ہیں اللہ ان کو اولاد صالح عطا فرمائے، اور جن کی اولادیں ہیں اللہ ان کو صالح بنائے، اور جن بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے اللہ ان سب کے رشتے آسان فرمائے، اور ان کو دین والے اور خیر والے اور رحمت والے رشتے نصیب فرمائے. انگوٹھے چومنا بدعت ہے، کل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. ہم پاکستانی انڈین احترام میں آگے چلے جاتے ہیں، شرک و بدعت کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ یہاں کعبے کی طرف پاؤں کرتے ہیں. میرا بھائی گزارئیے، ہر ملک کا الگ رواج ہے. بعض ملکوں میں پاؤں کرنا عیب نہیں سمجھا جاتا، توہین نہیں سمجھی جاتی، ان کے نزدیک توہین ہے ہی نہیں. جن ملکوں میں اس کو توہین سمجھا جاتا ہے ان کو نہیں کرنے چاہیے پاؤں. اب دیکھیں نا ایسے کرتے ہیں آپ پنجاب، تو بعض ملکوں میں اس کو عیب ہی نہیں سمجھا جاتا، اور بعض ملکوں میں اس کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، بندے مر جاتے ہیں. اچھا یہ پنجا دکھایا ہے، یہ ہر ملک کا ایک رواج ہے. اچھا دوسرا ایک مسئلہ تم بھی سمجھا دو، تم بھی ماشاءاللہ کافی پڑھے لکھے لوگ ہو، کہ لوگوں کے عیب نہ ڈھونڈے کرو. جب جنازہ لے آؤ گے حرم میں تو کیسے آئے گا؟ پاؤں کعبے کی طرف ہوں گے اور
سمجھو مسئلہ کیوں ایسے لائیں گے پاؤں جو ہیں وہ کیونکہ تاکہ جب اس کو اللہ زندہ کر کے کھڑا کرے تو اس کا رخ کعبے کی طرف ہو. اب اگر آپ کعبے کی طرف اس کا سر کریں گے تو پھر تو یوں کھڑا ہوگا نا, کعبے کی طرف پشت ہوگی اس کی. تو اس میں مسئلہ نہیں ہے. یہ ہے بات جن کے نزدیک یہ توہین ہے وہ نہ کریں, جن کے نزدیک توہین میں یہ شامل ہی نہیں ہے. ایک ساتھ 2 طواف کر سکتے ہیں, اس کے بعد دونوں کی 2 رکعت پڑھیں. مقام ابراہیم پہ موقع ملے تو سب سے افضل ہے, ورنہ اس کے بعد حتیم پہ, اس کے بعد طواف کی جگہ میں, پھر سارے حرم میں جہاں مرضی آئے 2 رکعت پڑھیں. جو جوتے پہن کے کھڑے ہوتے ہیں اگر جوتا پاک ہے تو کوئی بات نہیں. بات یہ ہے کہ جوتا پلید نہ ہو. اگر آپ کا کپڑا پلید ہے پھر بھی نماز نہیں ہوگی. میں نے ایک عمرہ کیا ہے, سر مڑوایا, اگر میں اب روز عمرہ کروں, روز سر پہ اس طرح پھرانا پڑے گا, بال ہوں یا نہ ہوں. اللہ کو بالوں کی ضرورت تو نہیں ہے, تعمیل حکم ہے. دعا مانگنے کے لیے قبلہ رخ کھڑے ہوں افضل یہی ہے, ورنہ جیسے بھی ہوں کوئی بات نہیں, جیسے بھی کھڑے ہوں آپ دعا مانگ سکتے ہیں. ایک آدمی پانی میں ڈوب رہا ہو تو کیسے قبلے کا رخ ڈھونڈے گا؟ وہ دعا دل سے نکلے گی اس وقت. ایک دیوبندی لڑکی کا نکاح بریلوی لڑکے سے ہو سکتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مشرک نہ ہو, قبر پرست نہ ہو, وہ غیر اللہ کو پکارتا نہ ہو, غیر اللہ کی نظر نیاز نہ چڑھاتا ہو. اگر ایسا ہے پھر نہ کرو. میری بیٹی کی عمر 20 سال 24 گھنٹے جسم میں درد رہتا ہے, تو سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں. سورۃ البقرہ پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں بھی, اور تیل پہ دم کر کے اس کی مالش بھی کریں, اور کوشش کریں جلدی شادی کر دیں. رفع یدین کرنا جو ہے مستحب ہے, جو کرتے ہیں ٹھیک ہے, جو نہیں کرتے وہ بھی ٹھیک ہے. حضور کی حدیث ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھ کے دکھائی اور رفع یدین نہیں کیا. کہتے جی عورتیں حرم میں بیٹھ کے ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں تو مرد کون سی کم کرتے ہیں؟ سارے ماشاءاللہ بڑے میاں چھوٹے میاں, سبحان اللہ. عورتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ شرافت کا, ہمدردی کا, عزت کا, احترام کا. کہتے جی کہ یہاں تو شیعہ اور سنی ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. ہر جگہ ایسے ہوتا ہے. یہ تو اب لڑائیاں جھگڑے ہو گئے نا, ورنہ شیعہ جو ہیں سارے شیعہ کافر نہیں ہوتے, یاد رکھو. شیعہ الگ چیز ہے, روافض الگ ہیں, اثنا عشری الگ ہیں, شش امامی الگ ہیں, زیدی الگ ہیں, اسماعیلی الگ ہیں, آغا خانی الگ ہیں, بہری الگ ہیں. یہ تو کئی بلائیں ہیں, کئی قسمیں ہیں. اکثر لوگ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں, بالکل ناجائز ہے. بوسہ دینا سنت ہے اور دھکا دینا حرام ہے. ہمارے پاکستان میں جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے وہ ٹھیک طریقے سے ہو رہا ہے, تو آپ کو پتہ نہیں ہے, چل کے ساتھ دیکھ لیں, اگر جو غلطی کر رہے ہیں وہ سمجھا دیا کریں گے, یہ جگہ تم غلطی کریں, ایسا کیا کرو. ان کے ساتھ چلے جاؤ اور 3 دن 7 دن 40 دن رہ کر ان میں جہاں جہاں وہ کام غلط کرتے ہوں ان کو بتا دیجیے, حضرت یہ آپ غلط کریں, اس کو اس طرح کرنا چاہیے, اس کی اصلاح کریں, آپ کی ذمہ داری ہے. دور بیٹھ کے تو پتھر نہ مارا کریں. ایک دفعہ بڑا لطیفہ ہے ویسے, حضرت احمد شاہ نورانی تھے نا, بریلوی علماء کے بڑے تھے, لیڈر بھی تھے اور ان کے بڑے بھی تھے, فوت ہو گئے, اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے. کیونکہ کسی بھی مرنے والے کی کبھی برائی نہ کیا کرو, اس کا معاملہ اب اللہ کے سپرد ہے, وہ جانے اللہ جانے. تو ایک دفعہ تبلیغی جماعت والے ہیں تو ماشاءاللہ یہ بڑے عجیب انداز ہوتا ہے. ایک دفعہ بیٹھے بیٹھے ان کو خیال آ گیا
کہ بھائی احمد شاہ احمد نورانی کو ہم نے تبلیغ کی دعوت دے دی اور قیامت میں اللہ نے پوچھ لیا کہ کیوں دعوت دے دی، ہم تو پکڑے ہیں۔ اب جناب نے مسئلہ سوچا کہ دعوت کیسے دیں۔ ایک تو وہ بریلوی، دوسرا وہ خود بھی عالم تھے، وہ کوئی عام آدمی تو نہیں تھا، بڑا عالم تھا۔ تو ان کا جو ڈاکٹر تھا نا جس سے حضرت علاج کرواتے تھے وہ تبلیغی جماعت کا آدمی تھا۔ ان نے مشورہ کیا کہ ڈاکٹر صاحب کو دل میں لگائیں کہ یہ ایسا 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 حضرت کو دعوت دیں تاکہ کم سے کم قیامت میں ہم یہ تو کہہ سکیں نا غلط آپ نے دعوت دی، انہوں نے نہیں مانی، ٹھیک ہے۔ وہ ڈاکٹر صاحب جو گئے حضرت کی چیک اپ کے لیے جاتے تھے ہمیشہ، دوسرے دن چوتھے دن جا کے پوری چیک اپ کرتے تھے، تو حضرت بڑے خوش اخلاقی سے ان کو چائے شائے پلاتے، ناشتہ کا وقت ہوتا تو ناشتہ کراتے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے بڑی عجیب تمہید باندھی، اس نے کہا کہ حضرت میں جب بھی رائے گنج جاتا ہوں لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے اور میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ وہ سارے آنے والے جو ہیں وہ اہل سنت والجماعت ہیں، اور اس وقت اہل سنت والجماعت کے آپ ہی لیڈر ہیں، آپ ہی قائد ہیں، لیکن کیونکہ تبلیغی جماعت والوں کی ایک بیماری ہے کہ وہ کسی مولوی کو اپنی اسٹیج پہ تقریر نہیں کرنے دیتے جب تک کہ اس نے 7 چلے میں لگائے تھے۔ عام آدمی نے 3 لگائے ہوں لیکن مولوی 7 لگائے۔ وہ کہتے ہیں کہ مولوی کا نفس بڑا ہمارا اور شیطان ہوتا ہے، مرتا نہیں جب تک اس کو اچھا نہ لگے۔ تو اگر آپ مہربانی کریں تو چلو آپ 7 نہ لگائیں، ایک آدھا چیلا لگا لیں، تو آپ کی تو ایک عظمت شان ہے نا، پھر آپ جب آئیں گے راول برائیوین میں آپ خطاب کریں گے ساری دنیا آپ کی مرید ہو جائے گی، لاکھوں بندے آپ کو ایک اجتماع مل جائیں گے۔ نورانی صاحب ہنسنے لگے تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کیوں ہنستے؟ اگر ہم نے ایک چلا ان کے ساتھ لگا لیا ہم بھی ان جیسے ہو جائیں گے، پھر دعوت کس کو دیں گے؟ پھر ہمارا حال تو وہی ہو جائے گا، ہم بھی ان جیسے بن جائیں گے۔ بھائی یہ تو لوت کی بوٹی ہے، جس درخت پہ ڈال دو وہ درخت ہی سوکھ جاتا ہے۔ اللہ کی قبر پہ رحمت فرمائے۔ اللہ ہم تو کسی کو الحمدللہ برا نہیں کہتے اور نہ کہنا چاہیے، کیوں؟ اللہ عالم، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ۔ رمضان شریف میں جو قرآن کے ختم پہ مٹھائی بانٹتے ہیں بدعت ہے۔ کبھی حضور نے مٹھائی نہیں بانٹی، او یار حضور کو تو کھجوریں بھی نہیں ملتی تھی تو مٹھائیاں بانٹتے ہو، وہ مٹھائی والے پیسے کسی غریب طالب کو دے دیا کرو۔ حدیث میں تصویر کے حرم کے دیواروں کے ساتھ سکرین لگے ہوئے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ یہ تمہارے ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم اس وقت بھی پرس اٹھا رہے ہوتے ہیں، موبائل چوری کر رہے ہوتے ہیں، عورتوں کے آگے رکھے ہوئے بیگ اٹھا رہے، اس لیے انہوں نے یہ کیمرے لگائے ہیں کہ وہ شریف آدمی کو پکڑ سکیں۔ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے اور بیوی طلاق مانگے لیکن خاوند طلاق نہ دے، بیوی خلو کا دعویٰ کر لے، بالکل خلو کر سکتی ہے، ہو سکتا ہے۔ جب رہنا نہیں چاہتی بھائی بیوی کو رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ اچھی ضد ہے، وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اگر خلو کے بعد دوبارہ آئے تو دوبارہ نکاح ہوگا۔ یہ مذاق نہ بنایا کرو۔ دیکھو یاد رکھو، پہلے تو طلاق کبھی نہ دو، طلاق بری چیز، طلاق دینے سے اللہ کا عرش ہل جاتا، اور اگر ہو جائے تو بس بات ختم۔ پھر کیا ہے، ٹھیک ہے رجوع کی اجازت ہے، لیکن 3 طلاقوں کے بعد جب
کریں